نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا بزنس کے لیے ملک شام جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سے لپٹ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لے کر تو گئے, لیکن کچھ دور جانے کے بعد میں ایک راہب عیسائی لوگوں کا بڑا وہاں رہتا تھا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھ کر, اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر واپس لے تو یہ بچے کو, ورنہ یہودیوں سے بچے کو خطرہ ہے بول کر پیچھے بھیج دیتا ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کو واپس کر دیتے ہیں ابو طالب. آگے حضرت ابو طالب کو بچے بلّہ کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے گھر کی حالت دیکھی کہ تنگستی چل رہی ہے, تو بغیر محنت کے رہنا گوارا نہ کیا. تو چچا کے گھر میں دیکھے بچے بلّہ کے ہیں, ہاتھ ٹائٹ ہے ان کا, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر محنت کے چپ کے گھر میں بیٹھو کھانا پسند نہیں کرے. اور بات بھی ہی ہے, نوجوان بچوں کو, ہم جیسے نوجوان لوگوں کو ایک پیغام ہے, بیکار بیٹھنا نہیں, کام کو جاتے رہنا. کون سا کام مل گیا جاتے رہنا اسے, میرا آتا سو کامیش ملنا ہے سو کامیش نہیں. جو کام, پہلی بات تو جو آتا وہ کرنا ہے. دوسری بات کیا ہے, یہ کرتے تھے نہیں آتا تھا, کون سا مل جاتا وہ تو کرنا چاہیے, بیکار نہیں رہنا. بغیر محنت کے رہنا گوارا نہ کیا. اور چچا ابو طالب کی فکر کو دور کرنے کے لیے کام کرنے میں ہار محسوس نہ کیا. چچا کی فکر غریبی ہے, تنگستی ہے, بچے بلّہ ہے, کھانے پینے کا ان کو انتظام کرنا ہے, تو چچا کی مدد کرنے میں, کام کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم محسوس نہیں کرتے. مکہ ہی کی ایک پہاڑی پر اجیاد نامی چراگاہ تھی. ایک چراگاہ, چرانے کی جگہ کا نام اجیاد. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر لے کر چرانے لگے, اور جو بھی اجرت حاصل بھی چچا کے حوالے کرتے رہے. اجیاد یعنی ایک جگہ تھی, اجیاد جگہ کا نام. تو وہاں گھاس گھیس تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے لوگوں کی بکریاں چراتے تھے وہاں کرائے پر, فری نہیں. کون سا بھی کام فری نہیں کرنا آج کے زمانے میں خاص کر, ٹھیک ہے. نماز پڑھانا فری نہیں پڑھانا, نماز بھی. بچوں کو مکتب پڑھانا فری نہیں پڑھانا, ٹیوشن پڑھانا فری نہیں پڑھانا, نہیں پڑھانا. کون سا بھی کام فری نہیں کرنا. زمانہ فیس کا نہیں ہے, فری میں پڑھائیں گے اہمیت نہیں ہوگی. فیس دے کو پڑھانا کون سا بھی ہو, فیس دے تو اہمیت رکھنے کا, ورنہ پھر ان 900 بول رہی کہ کیسا ہے کہ بول کر لوگوں کو ڈوٹ بھی ہوا تھا. میں تو کیا کی فری بولتی ہے, بولے تو کیا کی دال نہیں, دال میں کالی نہیں, دال پوری کالی ہے بولے کیا پھر وہی چلا کر فیس دے تو چلا سمجھنے کا, ان کے پاس دم ہے, اس لیے فیس دے ان کو لوگ سمجھتے. فیس نہیں لیے تو بس کا مارا کیا کی بولتا, لوگوں کو چاپلوسی کروائیں, یہ ہوتا ہے. فیس دے کچھ کام کرنا, کون سا بھی کام ہوگا بغیر فیس کرنی, ٹھیک. آگے چلے. آج کے زمانے میں تو ہے نہیں, پکا فیس رکھنا بچوں کو پڑھانے کی, چاہے وہ اردو ہو, عربی ہو, کون سا بھی ہو. اصل میں جو فری پڑھانے کا سسٹم ہے نہیں, یہ کب شروع ہوا معلوم ہے, 1860 میں, 1860 میں. اس وقت 1850 میں جب بڑی جنگ ہوئی, مسلمانوں کو ہار ماننا پڑا, بہت سارا اس میں نقصان ہوا. تو اس کے بعد سے انگریز لوگ یہاں پر کیا اپنا تسلط, اپنے پنجے کاٹنے کے لیے, پنجے کاٹنا ملک کو اپنے پنجے میں لینا نہیں تھا, یہاں کے مسلمان لوگوں کو کافر بنانے کے لیے انہوں نے برطانیہ سے اپنے پوپ اور پادریوں کو, عیسائی بڑے لوگوں کو یہاں پر بلایا, اور جگہ جگہ اپنے اسکول قائم کیے, اور اسکولوں کے اندر کپڑے, کھانا یہ سب فری دینے لگے. تو اس وقت میں ہمارے مسلمان علماء کرام نے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اب انہوں نے بھی آفر دی, جب دشمن آفر دے رہا ہے ہمیں کپڑے دیں گے, کھانا دیں گے بچوں کو بول کر, تو ہمارے علماء کرام نے بھی اس وقت مدرسہ قائم کر کے 1866 کے اندر بچوں کو, ہمیں بھی بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجو, ہم کھانا فری دیں گے, کپڑے فری دیں گے بچوں کو. اس وقت یہ آفر دیا. یہ اس وقت کا, وہ جب انگریز آفر دے رہا ہے فری میں سب کچھ کریں گے بول کر, تو اس وقت کے لحاظ سے دشمن کو جواب دینے کے لیے ہمارے علماء کرام نے مدرسے کے اندر فری سسٹم شروع کیا تھا. لیکن آج کے دور کے اندر کوئی بھی چیز فری نہیں کرنا, جب وہ تقاضا تھا, دشمن ویسا تھا. سو اب آپ بتاؤ, آج کے دشمنوں کے اسکول ہو, اپنے اسکول سو فیس ہے نہیں ہے. اگر تمہیں گورنمنٹ میں پڑھے تو بھی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, پرائیویٹ میں پڑھے تو لوگ ابھی ذرا وہاں پڑھتا ہے ایسا. جتنا کٹر عیسائی مشنریز کے اسکول میں پڑھیں گے
پتہ نہیں کرے گی دنیا آج. ایسا ہے دنیا ہمارا حال ایسا ہے. چلو بات سمجھ آ گئی. فیس کا ایک جملہ بتا دیا میں آپ کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عجیب بات, دنیا کے لیے لوگ فیس لگا ہوئے تو کوئی بھی پیچھے ہٹتے نہیں. 10,000 20,000 سال کو 40,000 بھی ہے اسکول کی فیس, سال کو 40,000 50 سال بھی ہے. لیکن پڑھانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, کسی بھی اور چیز کے لیے ٹھیک ہے وقت لگاؤ, ذرا 100 روپے دو, وہاں 10,000. ٹیوشن کے لیے بھی لوگ 500 دے کر پڑھا رہی, لیکن یہ وقت لگاتے نہیں. عربی پڑھانا ہو, بچوں کو مکتب پڑھانا ہو, کچھ بھی کرنا ہو. ابھی بول رہا ہوں مثال طور پر, سپوز میں اتنا وقت لگا رہا ہوں, یا پھر کوئی اور پروگرام کر کے آپ کو وقت دے کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کوئی بھی چیز, دینا نہیں دینا پیسے, میں دے بول رہا نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن بول رہا ہوں سوچ کے. اب آدمی وقت لگا رہا ہے تو اس وقت ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اب مجھے دے بول کر نہیں بول رہا ہوں صحیح مثال ویسا. لیکن لوگ اسکولوں کو بھیجتے فیس دے کر, ٹیوشن بھیجتے فیس دے کر. ہاں ٹیوشن والے کو بھی بول سکتا نہیں فری پڑھا باپا کو بول دو, لیکن آج لوگ عجیب, ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت وہ تقاضا تھا تو اس لیے اس وقت میں فری رکھے تھے, لیکن آج کے حساب سے فری رکھنا نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائے لوگوں کے, لیکن فری چرائے, پیسے لیے, فیس لیے, پیسے لے کر چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنے بچپن کی حالات سنائے اور بکریاں چرانے کا تذکرہ کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرایا کرتے تھے, آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑے باتیں صحابہ کو بولتے تھے, یہ جگہ پر بکریاں چرایا, سو دیکھو میں بچوں میں بکریاں چراتا تھا مکے والے لوگوں کے, چند پیسوں میں, اتنے قیرات, اتنے پیسوں میں کو بولتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت صحابہ پوچھتے تھے, یا رسول اللہ تیرے بکریاں چرائیں کیا؟ پوچھتے تھے, ارے کیا تعجب کی بات ہے, میں بھی انسان بتوا سر کا, میرے بھی جو بچے ہیں, میرے پر تقاضے ہیں, میں نہیں کماتا ہوں. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب اسٹوری سنیں. ایسا ہمارے چچا کے گھر میں تندرستی تھی اور بچے بن لگتے تو اس وقت میں بھی مکے والے لوگوں کے بکریاں کرائے پر فیس کے چراتا تھا, وداؤٹ نہیں ہوئی تھی. آگے چلے, بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں. جتنے پیغمبران گزرے کہ سب نے بکریاں چرائی ہیں. اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. کئی کو اللہ بکریاں چرائی پیغمبروں سے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمزور جانور کو چرایا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے کہ کمزور جانور جیسے بکری وغیرہ چرانے والے انسان کے دل میں رحم کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. بکریوں کی حفاظت کے لیے آدمی درندوں سے مقابلہ کرنے میں جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جانا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت میں رحم والی اور رحم دلی اور دلیری و جرأت کا مظاہرہ فرمایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں سے اور ہمارے نبی سے بھی اللہ تعالیٰ بکریاں کیوں چرایا؟ اس لیے کہ بکریاں کو وہ ایسا بھاگتے رہتے ان کو مار بھی سکتے نہیں. ایسا پہلا مطلب کیا کہ ایک لکڑی لے کو مارے جا, کولا لے کو مارے جا, وہ ان کو کیا بھی ہوتا بھی نہیں. ہوا تو بھی وہ اتنا وہ برداشت کرنا کر لے کو, یا تو بھاگتی ہیں تو کتنا مارتا مار لے رہے, کچھ کرتی نہیں سو. لیکن بکری کا ویسا نہیں, جاتی نہیں, ماش وہ ڈالتی ہے, ویسا ایک اٹھا تو لکڑی لے مارے تو 100 کیا ہو جاتا, لکڑی لے مارے تو مر جاتی ہے. صبر سے کام کرنا پڑتا, اسے ہکالنا بھی, سنبھالنا بھی, اور اسے وہاں دوسرے کے کہتے ہیں منہ مارنے سے اسے ہٹانا بھی, اس کے لیے صبر رکھنا پڑتا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کر رہا ہے. آپ پبلک بھی بے صبری ہوگی, آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بے صبری قوم کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو چلا کر نبیوں کے اللہ تعالیٰ صبر پیدا کیا. تربیت کر اللہ بھی نبی کی ڈائریکٹ نبیوں کی تربیت ہوتی ہے ایسا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب اگر ایک تو بات تو یہ کیا ہے, ان کو مار بھی نہیں سکتے, صبر سے کام لینا پڑتا. دوسری بات کیا ہے حکمت اس کے اندر, کبھی کبھار جانور آ گیا, شیر, چیتا, جنگل کے اندر بکریاں کھانے کا سیلت کیا کرنا پڑتا, دکھانا پڑتا تھا, لکڑی لے کو مارنا پڑتا, اسے سنت پڑنا پڑتا, پھر وہاں ہمت دکھا کو. وہ ہمت بھی اللہ سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چلایا ہے. ایک صبر, دوسرا دلیری ہمت سکھانے کے لیے. بس ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے تقاضوں کو اور دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا